بإذن حنيف فلما رأى أيديهم نادوا إليه نورا وعوا جسد خفيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة الملائكة فبشرناها بالإسحاق ومن وراء قالت يا ويلتى وأنا عجيز وأنا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من نعمة الله وبركاته إنه حكيم مجيد فلما كان عن إبراهيم وجاءته البشرى جاءتنا في قومه إنا إبراهيم لعليم قوي يا إبراهيم أرجع عنا هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنا فإن عذاب غير مجنون ولما جاءت رسلنا شريعا قال هذا يوم عظيم وجاءه قومه وكانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء مناكبهم وسهروا لكم فاتقوا الله ولا تخرجوا ليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في المناسك بالحق فإنك لا تعلم قال لو أن لي بكم قوة أو عذاب شديد قالوا يا إنا رسول يسلوا إليك فأتي من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم إلا مصيبهم الصبح أليس الصبح يا أمرنا جعلنا عليها وسافلها وأمطرنا حجارة من دون مسومة شرف وما هي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تسلكوا في المسجد والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تجعلوا هذا أي أشياء توفي الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أفلا تفاتحون أنكم فاتحون
أباؤنا أو أن نفعل فعلنا نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يقوم رأيتم منكم وكان وما أريد أن أخالفناكم إلى ما أنهى إن أريد إلا ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ويقوم من شقاتي العين بسلاح وما أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وستذكروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شيخ قوله كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا كذوبا ولولا رحمتك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم الرحمة واتخذتموه وراءكم ذرية إن ربي بما تعملون محيط ويقال على مكانكم وبدلنا أن يأتي على ومن هو قادر والكافرون معكم رقيب فلما جاءنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه بلمسنا وأخذت ظلم السيئات فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها بعد المسجد لنا ما إليه ثمود صدق الله العظيم. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मिन दाब्बा 12वां पारा है सूरह हूद 11वीं सूरत है। इसका रुकू नंबर 7 और 8 तिलावत किया है ना, और आयत नंबर 59 से शुरू किया है, 69 आयत नंबर। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा, और हमारे कासिद फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर पहुँचे। क़ालू सलामा, उन्हें सलाम किया। क़ाल सलामुन फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़, उन्होंने भी जवाब में सलाम किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल्दी एक बुना हुआ बछड़ा उनकी मेहमान नवाजी के लिए ले आए। बिइज्लिन हनीज़, ठीक है ना। फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़ फलम्मा रअा अयदियहुम, फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ तो उस खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे, ला तसिलु इलैहि, उसकी तरफ नहीं जा रहे, नकिरहुम औजसा मिनहुम खीफा, तो उनको अजनबी समझकर दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगे। क़ालू, उन्होंने कहा, वो चूँकि फ़रिश्ते थे तो उन फ़रिश्तों ने कहा, ला तख़फ़, डरो नहीं, इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़दहिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, उनकी बीवी जो करीबी खड़ी थी, फ़दहिकत, ये सुनकर हंस पड़ी। फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़, फिर हमने उसे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की और इसहाक़ के बाद पोते व मिन वरा इसहाक़ याक़ूब, याक़ूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी।
قالت وہ کہنے لگی یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عجوز، ہائے افسوس کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، جبکہ میں اب خود بھی بوڑھی ہوں۔ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ تو بڑھاپے میں اللہ اس عمل سے ان کو بچا لیتے ہیں قدرتی طور پہ، کیونکہ تکلیف ہے پھر، اور بڑھاپا زیادہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ یہ کہنے لگی یہ تو بڑی عجیب سی بات، بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا فرشتوں نے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اب جو تکلیف ہوتی ہے بڑھاپے میں، کیا اللہ اس تکلیف کے بغیر اولاد نہیں دے سکتا؟ اللہ اس پہ بھی قادر ہے۔ من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اس گھر کے رہنے والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہو۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعریف کے لائق بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا، وجاءته البشرى، اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی، تو یجادلون فی قوم لوط، وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام تو بہت نرم مزاج، نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ اس معاملے میں نہ پڑیے، اس سے دور رہیں۔ انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم، عذاب آ پہنچا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور اب ان مجرم لوگوں پر ضرور عذاب آنے والا ہے جو ان سے نہ ٹلے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل میں کوڑنے لگے۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور ان لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، لوط علیہ السلام نے کہا میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، لہذا تم ان سے نکاح کر لو، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیا کوئی ایک تم میں سمجھدار ہے جو میری بات سمجھے؟ قالوا، انہوں نے جواب دیا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تو لڑکے پسند ہیں، یہ تھا ان کا مقصد۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی اتنی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات گئے نکل جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح بالکل قریب ہی نہیں ہے؟ یعنی صبح بھی قریب آ گئی تھی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر تہ بتہ ہم نے کنکریلے پتھر منضود برسا دیے۔ مصومۃ عند ربک، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ وما هي من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ان ظالم قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں یعنی وزن میں اور کیل کرنے میں، جب تم گن کر بھی کوئی چیز دیتے ہو۔ ہاں مکیال، ایک تو وزن کر کے ویٹ ہوتا ہے، اور دوسرا شمار کر کے ہوتا ہے، ہاں ناپ کے، جیسے کپڑا ناپتے تولتے تو نہیں ہے نا۔ انی اراکم بخیر، تو وہ پورا تول دو، میں آج تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر کل مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، جو گھیرنے والے محیط۔ ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت جائز منافع تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب دیا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے جو تصرف کرنا چاہیں وہ نہ کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب بس تم ہی تو ایک نرم مزاج اور سمجھدار آدمی رہ گئے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ذرا تم دیکھو تو صحیح، اس بات کو غور تو کرو۔ ان کنت علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، تو کیا میں تبلیغ چھوڑ دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں منع کر کے خود اس چیز کی طرف مائل ہو جاؤں۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، جس سے تمہیں روک رہا ہوں میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کرنے کا ہے، مجھے اس کی توفیق دینے والا صرف اللہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے، ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت تمہیں ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آئے تھے۔ اور اسی طرح وما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، تمہاری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارے قبیلہ خاندان کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نظر میں تو تمہاری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا ہے میری قوم کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ باعزت ہیں کہ تم نے میری برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کے حکم کو پسے پوچھ ڈال دیا۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت خاص سے شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو نجات دے دی۔